حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاضر علیہ السلام کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت حاضر علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا اور آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت حاضر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین پر چھوڑ آئیں جہاں میدان اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاضر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ موجود ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ ایک کٹورے میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت حاضر علیہ السلام نے فریاد کی، اے اللہ کے نبی، یہاں سنسان جہاں انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت حاضر علیہ السلام نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت حاضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے، آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حاضرہ، میں نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاضر علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین ہے اور پورا اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچے کو عزائے نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں میں کھجورے اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت حاضر علیہ السلام پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور بچہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت حاضر علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں 7 چکر صفا و مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے لگائے مگر پانی کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ملا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر ایسا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس پانی میں دودھ کی حیثیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ یہی جمجم کا پانی پی پی کر حضرت حاضر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے جانے لگے تو شکار کے گوشت اور جمجم کے پانی پر گزارا ہونے لگا۔ پھر قبیلہ زرم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت حاضر علیہ السلام سے اس کی اجازت طلب کی اور وہیں آباد ہو گئے، اور اس قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ سورہ ابراہیم میں آپ کی اس دعا کا کچھ حصہ اس طرح ہے: